بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح میں ایک خاص موضوع حالات حاضرہ سے بہت تعلق رکھتا ہے، یعنی ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الیکشن قریب ہیں، 11 مئی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور جمہوری عمل کا تسلسل ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دو سوالات۔ پہلی بات تو یہ کہ جو جمہوری عمل ہے یہ کیا اسلام کی روح سے ہم آہنگ ہے یا اسلام کی روح سے منافی ہے۔ اس پر ذرا سی بات کریں گے، پھر ہمارا جو اصل موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک شفاعت ہے، ووٹ ایک وکالت ہے۔ ووٹ شہادت سے مراد ظاہر ہے کہ یہ ایک گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول آپ بیان فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری چیز والدین کی نافرمانی، اور تیسری بات آپ نے فرمائی جھوٹی گواہی۔ اور آپ تسلسل سے جھوٹی گواہی دہراتے رہے، اور مذمت کا پہلو کہ جھوٹی گواہی، اور آپ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ آگے بڑھے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس روایت پہ بھی تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے کہ جھوٹی گواہی ہمارے علماء کرام بتائیں کہ کیا ہوتی ہے، اور کیا ووٹ کا درست استعمال نہ کرنا، غلط جگہ استعمال کرنا جھوٹی گواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک امیدوار کا معیار قرآن کریم کیا مقرر کرتا ہے، کیا متعین کرتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص کسی عہدے کا طالب ہو تو اسے اپنے میں سے باہر نکال دو۔ ہم ایک ہیلے کے طور پر ریکمنڈیشنز لیتے ہیں، کوئی تجویز کرتا ہوتا ہے، کوئی تائید کنندہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں تو کھڑا نہیں ہوا، مجھے الیکشن میں کھڑا کیا گیا ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور ایک سوال یہ بھی رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے کہ غلط ووٹ دینے کا وبال کس پر آئے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ اور آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على
هو أقرب للتقوى واتقوا الله هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ سب آپ سے واقف، کیا تعارف کراؤں آپ کا میں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، ووٹ کی شرعی حیثیت موضوع ہمارا۔ اس سے پہلے کہ میں رکھوں پہلا سوال شجاع صاحب کی خدمت میں، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن میں چھوٹا سا ایک مرحلہ ہوتا ہے یہ پروگرام کا حصہ، مقصد صرف یہ کہ فروغ دیا جائے دینی معلومات کو، خاص طور پہ یوتھ میں۔ جس انداز سے دین کو نکالا جا رہا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ دینی معلومات کو دور کیا جائے۔ نصاب تعلیم میں سے وہ اسباق نکالے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری دین کی بنیاد سے ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی کوشش ہے۔ پروگرام کے آخر میں ایک قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ روزانہ پیش کرتے ہیں۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ کس نبی کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ صحیح جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھتیجے تھے، بھانجے تھے یا بھائی تھے؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ شیخ صاحب، ووٹ کی شرعی حیثیت، ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی۔ بہت سے دیندار لوگ، صاحب علم لوگ، صاحب مطالعہ لوگ، وہ بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم ووٹ کی بات کریں، ذرا پہلے ایک بات، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال فرما رہے ہیں جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی، یہ اسلام کی جو روح ہے اس سے متصادم ہے یا اس سے ہم آہنگ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خود ہی میرے جواب کے لیے آسانی فرما دی۔ لبرل ڈیموکریسی یعنی کہ آزاد منش قسم کی جمہوریت۔ سلوگن بڑا خوبصورت ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، اور اس کے کچھ امپلیکیشنز جو ہمارے معاشرے میں نعروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں: عوام کی حاکمیت، عوام کی حکمرانی، عوام کی طاقت۔ یہ اس کا اردو ورژن ہے۔ ابراہم لنکن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ اس کا انگلش ورژن ہے۔ پر سے بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ جملے میرے نزدیک یہ اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کے مترادف ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جمہوریت کو، لبرل ڈیموکریسی کو، ویسٹرن ڈیموکریسی کو، یا وہ جمہوریت جو ہمارے پاس رائج ہے اس مملکت میں، جس میں مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی ہوتی، مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سب، اگر جمہوریت کی وہ روح
جو اسلام سے منافی نہ ہو یا جمہوریت کو حلقہ مشرف با اسلام کر لیا جائے تو تب بھی اعتراض ہوگا؟ جی، یہ اگر بہت بڑا اگر ہے، لیکن یہ واقعتاً اگر حقیقت کا روپ اختیار کر لے تو پھر ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. قرآن حکیم ہمیں کہتا ہے 3 مرتبہ ان الحکم الا للہ. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، سورہ انعام کی آیت نمبر 57، حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. ایک مغالطہ کچھ ہمارے دینی حضرات کو یہ بھی ہے کہ الفاظ جو مغرب سے ہم سارے لیں وہ سارے کے سارے کفریہ ہوں گے یا وہ تمام کا تمام غلط ہوگا. اس میں نقطہ اعتدال کی ضرورت ہے، اور وہ اعتدال کیا ہے کہ ہر آنے والی شے ضروری نہیں کہ وہ مکمل طور پر حرام ہو یا مکمل طور پر غلط ہو. آپ نے کہا حلقہ بگوش اسلام اس کو کر لیا جائے، اس کی ایک نظیر خود قرارداد مقاصد میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں موجود ہے کہ ہم نے اس اجتماعی سطح پر کلمہ پڑھ رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے کہ ساورنٹی belongs to اللہ سبحانہ وتعالی. اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوگی. نمبر 2، no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ کہنا تو صحیح ہے، اس میں ہمیں بھی اتفاق ہے 100%. سوال یہ کہ 65 برس تک ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کر پائے، یہ تو دور کی بات ہے. آج تو ہمارا سیاستدان، ان کی میجورٹی، ان کے منشور میں کہیں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے اس کا کوئی نفاذ کرنے کا اعلان بھی دکھائی دیتا ہے. یہ بھی غور طلب بات ہے. اور لبرلزم کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دستوری سطح پر، قانونی سطح پر ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. اگر اس کی امبریلا میں رہ کر ہم عوام کی آراء کو لینا چاہیں اور ٹاپ پر یہی چیز ہو کہ قرآن و سنت کے بالادستی ہوگی تو اس میں کوئی حرج کی بات. اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے، جو 73 کا آئین ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سوورنٹی جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور کوئی بھی قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خلاف قرآن و سنت نہیں بن پائے گا. کاش جملہ یوں ہو جاتا کہ تمام قوانین قرآن و سنت سے برآمد ہوں گے. جی، اس کی روح یہی ہے. اس کی روح یہی ہے. تاہم ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ شریعت نے، مفتی صاحب زیادہ بہتر وضاحت فرمائیں گے، معاملات کی سطح پر ہمیں آزادی دی ہے. ہر شے حلال کر دی گئی ہے سوائے وہ الا ما یتلا علیکم، جو تمہیں بتا دیا گیا کہ وہ حرام ہے. یعنی اس جملے میں بھی بڑی گہرائی اور بڑی فلیکسیبلٹی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. آپ فرما رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد، کلمہ پڑھ لیا. بلکہ مودودی صاحب کو جملہ مجھے یاد آیا، آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان نے آج آئینی طور پر کلمہ پڑھ لیا. یہ آپ کا بہت مشہور فقرہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جمہوریت کی بنیادی روح ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک شعر پڑھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. لیکن جب علی گڑھ کے لڑکے طلبہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ جمہوریت بہترین نظام ہے. تو لڑکوں نے پوچھا، اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں وغیرہ وغیرہ. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمام تر خامیوں کے باوجود جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں. یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سوال وہی جو رکھا تھا میں نے مولانا کے سامنے، کیا جمہوریت جو آج رائج ہے ہمارے ملک میں، 11 مئی کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ دین کی جو عین روح ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں، خود ہی آپ نے جب انٹرو میں اس کا جواب دے دیا. لبرل ڈیموکریسی، اس کی بنیاد ہے اکثریت پر، اکثریت کی نفی. یعنی ہر وہ اچھائی یا برائی جس کی بنیاد اکثریتی رائے پر ہو، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اچھائی کیا ہے؟ جسے لوگوں کی اکثریت اچھائی کہے. برائی کیا ہے؟ جسے لوگوں کی اکثریت برائی کہے. تو جمہوریت ہے کیا؟ عرض کر رہا ہوں جمہوریت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. لوگوں کی اکثریت جسے اچھائی کہے، جسے اچھائی قرار دے دے وہ اچھا، جسے جرم قرار دے دے وہ جرم. ٹھیک ہے، یہ وہ بنیادی روح ہے. لیکن اگر اسے مشروط کر دیا جائے اس سے کہ نہیں، لوگوں کی اکثریت
کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ لوگوں کی اکثریتی رائے قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوگی. اور یہی شرائط انہی شرائط کا لحاظ ہمارے آئین کے اندر کیا گیا ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں اور آئین کے اندر مختلف ترامیم کی صورت میں. لیکن بات وہی ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک ہے کسی نظام کا دین کی روح کے مطابق ہونا اور ایک ہے خلاف شریعت نہ ہونا. بالکل آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ جمہوری نظام دین کی روح کے مطابق نہیں ہے لیکن خلاف شریعت بھی نہیں ہے. لیکن موجودہ حالات میں ہم جبر کے حالات کا شکار ہے. جبر کے حالات اس طرح کے اوقات میں پھر ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ موجودہ حالات میں اس وقت ہمارے پاس دو راستے ہیں. فوجی حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے. ٹھیک ہے, جمہوری حکومت اس وقت پوری دنیا میں ایک رائج عمل ہے. ہمارے لیے اس وقت یہ کہ جمہوری نظام میں رہتے ہوئے وہ کیا ضروری تبدیلیاں ہیں کہ ان کو کر کے ہم جمہوری عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں. وہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری عمل خلاف شریعت نہ ہو. خلاف شریعت ہوگا تو وہ لبرل ڈیموکریسی بن جائے گا. خلاف شریعت نہ ہو تو پھر اب جو شعبہ سیاست جو ایک شعبہ دین ہے بلکہ اہم ترین شعبہ ہے دین کا, تاکہ اس سے ہم کٹنے نہ پائے. نظام قانون جو اہم ترین نظام ہے اور یہ آتا ہے شعبہ سیاست کو زندہ کر کے. تو چونکہ اب ظاہر ہے شعبہ سیاست کو بھی زندہ کرنا ہے, نظام قانون کو بھی دین کے مطابق کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے جمہوری میدان میں آنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ خلاف شریعت جب کام نہیں ہوگا تو پھر جائز ہو جائے. خلاف شریعت کام نہیں ہوگا تو جائز ہوگا. یہ بہت اہم بات کہ جب تک دوسرا نظام ہمارے پاس نہیں آ رہا, پیرالل کیا نظام ہے ہمارے پاس, جیسے آپ نے بات کی کہ آمرانہ نظام. آمرانہ نظام حکومت دین کے مزاج سے قریب تر نہیں ہے. ٹھیک, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, شورائیت کی بات ہوتی ہے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے. جمہوریت میں سے جو نقائص ہیں, جو کمزوریاں ہیں, اسے نکال کر جمہوریت کو اگر صالح بنا دیا جائے تو بالکل ٹھیک, پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر وہ خلافت بن جائے گی. پھر وہ خلافت بن جائے گی. تو خلافت میں شورائیت موجود ہے. خلافت میں شورائیت بھی موجود ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انیس صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ہم جس تناظر میں آج جی رہے ہیں نا, ہم ایک اصطلاح لیتے ہیں مغرب سے. اچھا, اس اصطلاح کے پیچھے اس کی پوری فلسفی, پورا نظام ہوتا ہے اور ہم اس کو اپنے مسلمان معاشرے میں لا کے پہلے ڈسکس کرتے, پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کبھی غلط مبحث ہو جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہ خلافت ہو جائے گی تو فوراً آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ کیا خلافت میں شورائیت موجود ہے کہ نہیں. یقیناً موجود ہے. اسی نے ہم نے کہا شورائیت. اب میرا سوال, اگلا سوال نا ذرا سا یہ, آئی ایم سوری آپ کی بات کر رہی ہے, لیکن کیونکہ بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں. اب آپ نے خلافت کی بات کی نا, شورائیت آپ نے کہا کہ ہاں موجود ہے. شورائیت کن کے مابین؟ میں عرض کرتا ہوں, سورہ شورا کی آیت نمبر, اتفاق سے سورہ شورا ہی ہے, آیت نمبر 38, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. بینہم سے مراد کون؟ مسلمان ایز اے ہول مراد ہے. ایز اے ہول. جی میں عرض کرتا ہوں, لیٹ می اسپیک پلیز, کہ خلافت اب فرد کی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. خلافت اب امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور پوری امت اس میں شریک ہوگی, جس کو آپ کی اصطلاح میں کہوں گا کہ جمہوریت ہوگی اس کے اندر. یعنی عوام کی نمائندگی, عوام کی رائے اس میں شامل ہوگی. چنانچہ قرآن نے اجتماعی خلافت کا تصور ہمیں عطا کیا. سورہ نور آیت نمبر 55 کئی مرتبہ ہم نے بات کی, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ نے تم میں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. وہ جو خلیفہ اللہ پہلے بنایا کرتا تھا وہ ایک ایک نبی کو بنایا کرتا تھا. ختم نبوت کے بعد جہاں کار رسالت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے, اب خلافت یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندگی کی ذمہ داری بھی امت کے کاندھوں پر ہے, جسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے. بالکل, اور اس کو ہم اجتماعی خلافت کہیں گے اور اس میں شورائیت کا مزاج ہوگا. اب اگر ہم آج کی اپنی اس گفتگو کے موضوع کے اعتبار سے اس کو جمہوریت کہنا چاہیں تو مجھے کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پرووائڈڈ کہ وہ جو بنیادی اصول ہے وہ طے شدہ ہوں کہ حاکمیت اللہ کی, قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہ ہوگی, عوام کو بھی نمائندگی کا حق حاصل ہوگا رائے پیش کرنے کے لیے. اس کا پریکٹیکل میکانزم اپنی جگہ کی بحث ہے. ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو کر بھی عمر فاروق کو فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہر کی اپر لمٹ آپ مقرر نہیں کر سکتے, تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ایک بوڑھی کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا رضی اللہ عنہ. یہ عوام کی بھی قانون سازی میں رائے کی
نمائندگی کا پہلو ہمارے سامنے. لیکن ان بوڑھی خاتون نے اپنے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کی. تو آج جس کو ہم جمہوریت کہیں اس میں وہ ہماری دلیل کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگی. ہم کتاب و سنت کی جورسڈکشن میں رہیں گے. تو آج اگر آپ اس کو جمہوریت کہہ لیں تو ہمیں کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوگا، بشرطے کہ یہ فالو کیا جا رہا. فالو کیا جائے. ایک جملہ میں اور جی آپ ارشاد فرمائیے. فرض کریں مان لیا، یہ تو ان کی رائے سے میں بالکل 100% متفق ہوں، ٹھیک ہے. دین ہمیں اصول دیتا ہے، طریقہ کار کیا ہے وہ اس کی روشنی میں پھر یعنی حالات کے حساب سے پھر اس کا طریقہ کار. سورہ حج کی آیت جی 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 الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ. یہ بات بالکل واضح ہے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں حالات ایسے ہوتے ہیں. اس میں تفسیر قرطبی کے اندر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس میں لکھا ہے کہ برائی کا ماحول ہو اور برائی کے ماحول میں آپ جانے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ برائی کے ماحول سے آپ کا ایک شرعی اور قانونی حق متعلق ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی ہے، کالج ہے، برائی کا ماحول ہے، مخلوط نظام ہے، عریانیت ہے، لیکن تعلیم کا مقصد متعلق ہے. تجارت ہے، ٹھیک ہے، نظام تجارت ہے یا نظام عدالت ہے، اس کی جڑیں انگریزی نظام انصاف سے یا نظام تعلیم سے ملتی ہیں. لیکن انصاف لینے کے لیے میں عدالتی نظام عدالت میں جانے پر مجبور ہوں. تعلیم میرا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے. اس تعلیم کے حصول کے لیے میں انگریزی نظام تعلیم اور اس ماحول میں جانے پر مجبور ہوں. ٹھیک ہے. تو برائی کے چھتر کے نیچے اگر میرا ایک قانونی شرعی حق یا شعبہ دین متعلق ہے تو برائی سے بچتے ہوئے اس حق کا حصول دین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، جسے مقاصد الشریعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ایک برائیوں کے چھتنار کے نیچے رہتے ہوئے ایک نیک مقصد کو حاصل کرنا، اس کی اجازت دین دے رہا ہے. اگر جمہوریت میں کچھ خامیاں ہیں اور وہ مکمل طور پر حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو سکی، پھر بھی جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ تمام تر خامیوں کے باوجود جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے. تبدیلی آئے گی، لیکن ایک بات کی بالکل واضح ہے کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں کوئی بھی قانون عوام کی خواہش کے مطابق نہیں بنے گا. جو بنے گا وہ قرآن اور سنت کے زیر اثر بنے گا اور زیر نگرانی بنے گا. خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، رکھیں گے سوالات بہت اہم. ایک سوال جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے حوالے سے، شورائیت کن کے مابین ہوگی؟ آج جو ہم ایک ووٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک وائس چانسلر کا ووٹ ہے، ایک پروفیسر کا ووٹ ہے، آپ جیسے علماء کا ووٹ ہے، اور ایک مجھ جیسے جاہل کا ووٹ. دونوں ووٹ برابر ہو جاتے ہیں اس جمہوریت میں، اس لبرل ڈیموکریسی میں، اس ویسٹرن ڈیموکریسی میں. کیا دین اس طرح کے انتخاب کی اجازت دیتا ہے یا پھر شورائیت کا بھی ایک معیار بناتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات اور معزز علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام. بات ہو رہی ہے آج الیکشن کے حوالے سے، جو انتخابات ہونے والے ہیں 11 مئی کو. بلکہ بہت سے ہمارے ویورز نے، ہمارے ناظرین نے ہم سے یہ درخواست کی، آپ کی جو درخواست ہوتی ہے اسے ہم حکم کا درجہ رکھ دیتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، جمہوریت، اس پر بات کی جائے. ہم نے اب تک بات نہیں کی تھی اپنے اس پروگرام میں پیام صبح میں. آج ہم اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم نے کر دیا ہے. جمہوریت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، جمہوریت کی روح کیا ہوتی ہے، لبرل ڈیموکریسی کیا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے بارے میں اس آیت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. سوال میں نے یہ رکھا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ شورائیت جن میں ہو رہی ہے، مشورہ جن سے لیا جا رہا ہے، ان کا بھی کوئی معیار ہوگا نا. ایک تو امیدوار کا معیار ہے،
وہ تو 62 63 وغیرہ وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر چیزیں سامنے آئیں، لیکن کیا جو ووٹ ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، ایک شفاعت ہے، ایک وکالت ہے، کیا ایک امیدوار کے معیار سے ہٹ کر ایک ووٹر کو اس کا بھی اپنا کوئی معیار ہونا چاہیے؟ یا ون مین ون ووٹ کی جو بات جمہوریت کرتی ہے وہ بالکل درست ہے؟ جو آج رائج ہے خواتین و حضرات، دین کی روح کیا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے معزز علماء کرام سے، لیکن پہلے ایک بار پھر کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے۔ کل سوال یہ رکھا تھا کہ کس نبی کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ صحیح جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ 3 آپشنز، بھتیجے تھے، بھانجے تھے یا بھائی تھے؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، ان فون نمبرز پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ فون نمبرز ہیں 009-221 343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ سوال رکھیں گے ہم محترم شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب میں سوال ریپیٹ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے، ارشاد۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی سورہ شورا کی آیت 38 ہے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوا کرتے ہیں، تو اس مشورے کے اعتبار سے کوئی معیار ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ آج ہم بات تو کر رہے ہیں الیکشنز، انتخابات کے حوالے سے، ووٹر کے تعلق سے، تاہم یہ دین کی بنیادی رہنمائی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاملات مشوروں سے طے کرنے چاہیے، حتیٰ کہ قرآن اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات میں مشورہ فرمائیے۔ تو یہ مشورہ تو گھر میں بھی مطلوب ہے، کاروبار میں بھی مطلوب ہے، اور معاملات زندگی میں بھی مطلوب ہے۔ 3 افراد ہوں ان کے درمیان بھی مطلوب ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں جا رہے ہو 3 لوگ تو ایک کو امیر بناؤ، اور اس کو کہا گیا کہ وہ باہمی مشوروں سے معاملات کو طے کرے۔ اب سوال آ رہا ہے کہ ہمارے اس پروسیس کے اعتبار سے یہ مشورہ کن لوگوں سے لیا جائے؟ یہاں میں چاہوں گا کہ یہ بات کلیئر رہے۔ مفتی صاحب نے شروع میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ سیاسی معاملات کے حوالے سے ہمارے دین نے بنیادی رہنمائی اور اصول عطا کر دیے، کیونکہ اسلام نے قیامت تک چلنا ہے اور زمانے کا ارتقاء ہونا تھا، انسان کا ایک سوشل ایوولوشن ہونا تھا۔ رسول اللہ کے دور میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، قبائلی معاشرہ تھا، قبیلے کی سردار کی رائے گویا پورے قبیلے کے افراد کی رائے کے مترادف سمجھی جاتی تھی، مگر اب انسان کا شعور کچھ میچور ہوا ہے اور بلوغت کو گویا کسی درجے میں مزید پہنچا ہے، تو کیا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس رائے لینے کے پروسیس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے؟ تو یہ ایکسپینشن کوئی خلاف شریعت نہیں ہوگی۔ دوبارہ میں عرض کر دوں، اصول اگر اوپر طے ہیں تو حدیث مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک گھوڑے کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ ایک گھوڑے کو کھوٹے سے باندھ دیا جائے اور اس کا ایک دائرہ ہو مثال کے طور پر 10 فٹ کا، مثال کے طور پر، تو 10 فٹ کے اندر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، 6 فٹ پہ رہے کہ 8 فٹ پر رہے۔ یہ ایک فرد کی مثال بھی ہے، یہ ایک اجتماعیت کی مثال بھی ہو سکتی، جس کے لیے سورہ حجرات آیت نمبر 1 کوٹ کی گئی تھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اور میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا اجتماعی خلافت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس تناظر میں بائی لارج رائے لیا جانا یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ ضرور ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ معیار کیا ہو رائے دینے والے کے لیے۔ یہ میدان بھی کھلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کمیٹی کو دیکھتے جس میں 40 لوگ تھے تو بڑے معیارات تھے، کتنی ہزاروں بلکہ لاکھ تک حدیث ان کو یاد ہونا چاہیے، کتنے وہ حفاظ تو خیر ہوتے ہی ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ، کیا تقوی تدین کا معیار تھا۔ یہ وہ فلیکسیبل ایریا ہے جہاں اجتماعی مشورے سے اس بات کو طے کیا جا سکتا ہے کہ رائے دینے والے کے لیے بھی کوئی معیار، وہ عمر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تجربے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیلیبر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں، اس میدان میں بھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہی سوال میں آپ کی خدمت میں، آپ نے ذکر فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا،
تفقہ فی الدین کا حوالہ ہے. وہاں تفقہ، ہم اس تناظر میں جو بات کر رہے ہیں اس میں تفقہ فی الدین نہیں ہے. ایک امیدوار کا معیار کیا ہوگا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ایک ووٹر کا معیار کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کون ہے برتر بزرگ؟ جو تقوی میں برتر ہے. دیکھیں آپ کی بات کا اگر میں مختصر جواب دوں، میں تفصیل سے بات چاہ رہا ہوں، مختصر نہیں، طویل فرمائیں گفتگو. آپ کچھ کالرز لے لیں، آپ کی اجازت اگر ہو. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میرا نام سعید ہے. جی سر فرمائیے سر. میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں، سر. آج کے دور میں ہاں یہ سیاستدان کو صحیح منتخب کیسے پرکھا جائے اسلام کے روح سے؟ یعنی ایک امیدوار کو کیسے پرکھا جائے دینی پیراڈائم میں، دینی نقطہ نگاہ سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مفتی صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، پھر اچھا کچھ کال مزید لے لیں. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا ہے سیاست دین سے جدا کیسے ہو سکتی ہے؟ سیاست دین سے جدا کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں دین علیحدہ ہے اور سیاست علیحدہ ہے. نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا یہ. اور جو کہتے ہیں وہ دین سے واقف نہیں ہے، دین کی روح سے واقف نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا دین مکمل ہے. مفتی صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا تھا بریک سے قبل کہ سیاست دین کا حصہ ہے. سیاست دین کا حصہ ہے. اس انفس و آفاق کا، زمین و آسمان کے مابین کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل دین پیش نہ کرتا ہو. سیاست اتنا بڑا معاملہ ہے، حکومت چلانے کا اصول دین دیتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی بات مکمل کر لیجئے آپ، پھر یہ سوالات رکھوں چونکہ گا. سوالات بھی کافی آ گئے تو میں مختصر انشاءاللہ. ارشاد. ووٹ کی اصل حیثیت اگر متعین ہو جائے نا تو سوالوں کے جوابات لینے پھر بڑے آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ووٹ کی جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ شفاعت ہے، ووٹ وکالت ہے. ٹھیک. جب شہادت ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ عدالت میں کیا گواہ کے لیے کوئی معیار ہے یا ہر شخص کی گواہی قبول کر دی جاتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. واہ واہ. تو ہر شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اس کا ایک معیار مقرر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقبل شہادت خائن ولا خائنت ولا مجلود حدا. ہدایت کے اندر اگر آپ تفصیل دیکھیں تو خائن ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی میں جو ملوث ہے. عدالت نے کسی کو اگر جو ہے وہ یعنی حد کی سزا دے دی ہو. اسی طرح ناچنے گانے والے لوگ، ننگے لوگ، بد کردار لوگ. ہدایت کے اندر اگر پوری تفصیل آپ دیکھیں تو اس میں خصوصاً جس کا خلاصہ ہے بد کردار، چاہے وہ ناچنے گانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عریانیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عریانیت کے حوالے سے ہو، ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے. جب عدالت میں قبول نہیں ہے وہ بھی ایک گواہی ہے، وہاں بھی گواہی یہاں بھی ہے کہ آپ ایک شخص کے بارے میں گواہی دیتے کہ یہ حقدار ہے اور یہ حقدار نہیں. تو جو معیار عدالت کے اندر گواہ کا ہے وہی معیار ووٹر کا بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بنیادی نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ایک لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگریڈ. اب آپ مجھے ایک اجازت دیجیے گا. ارشاد. یعنی اس تناظر میں تو ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا اس پاکستان میں. نہیں، پنڈورا باکس کی بات نہیں ہے. قرآن کیا، دیکھیے ابھی ہم دین کی روح جاننا چاہ رہے ہیں. ہم دین کی روح پر ہی بات کر رہے ہیں. میں اس سے اتفاق پورا کروں گا، نہ کروں تو میرا ایمان نہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کیا جس 62 63 کا مذاق اڑا کر جو اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری گئیں اور جو کچھ ہوا، تو اس معیار میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. سوال گراؤنڈ ریالٹی کا پھر آئے گا، پریکٹیکیلٹی کا آئے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے. چند ہزار کی ہم اسکروٹنی کر نہیں سکے تو 18 کروڑ میں سے جتنے کروڑ ووٹرز ہیں ان کی اسکروٹنی کرنے کے لیے بھی کوئی معیار بنانا پڑے گا کہ نہیں بنانا پڑے گا. یہ ہوگی آئیڈیل بات، اور ہم غالباً آپ کے ہی فرمان کے مطابق پریکٹیکل بات کر رہے تھے. آئیڈیل بات تو میرے نزدیک یہ ہے
65 برس کے اس نظام کے تحت اس ملک میں اسلام نہیں آ سکا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ بہرحال نظام تو چلانا ہے تو بحالات مجبوری ہم چلا رہے ہیں. اسی طرح آئیڈیل بات ووٹر کے لیے تو یہی ہوگی جو آپ فرما رہے ہیں, مفتی صاحب فرما رہے ہیں. ان کی بات کا خلاصہ, ان کی بات جیسے آج کل ہے, جیسے میں کچھ کالرز لے لوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت اہم بات, اس بات کو اگر یوں رکھا جائے نا, صرف اتنی سی بات پر کہ جس طرح 62-63 کی بات ہو رہی ہے کہ امیدوار کی اہلیت وہ ان تمام اس میزان پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. 62-63 کی جو تعویل فاسد اس وقت کی گئی ہے, ٹھیک, تعویل فاسد جو کی گئی ہے کہ اچھے اچھے علماء کو ریجیکٹ کر دیا اور ناچنے گانے والوں کو وہ اجازت مل گئی, اس تشریح کی یہ گفتگو امیدوار کے اس پہ کریں گے. جی بالکل, اس کا تعلق ابھی ووٹر سے نہیں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جس امیدوار کو یہ ووٹرز منتخب کر رہے ہیں اس ووٹر کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. کچھ کالرز. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. انیک بھائی عقیل بول رہا ہوں میں اسلام آباد سے. سر جی میرا قابل احترام علماء کرام سے سوال ہے جی کہ یہ جو بھی ووٹ کا بتا رہے تھے کہ ووٹ کا اس طرح شرعی مسئلہ یہ ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ہمارے خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم, خلیفہ چہارم کا انتخاب بھی اسی اس پہ ہوا ہے, اسی طریقے سے ہوا ہے جیسے اتارے گا سب کو ووٹ دینے کا حق ہے, لیکن وہاں تو چند لوگوں نے کیا تھا منتخب. ٹھیک ہے جی یہ میرا بالکل. اچھا ٹھیک ہے, چاروں خلفاء کا انتخاب ظاہر مختلف انداز سے ہوا تھا, لیکن جو فرمایا شجاع صاحب نے کہ ایک عہد کے عقلی معیارات ہوتے ہیں. دین پرانا نہیں ہوتا, شریعت پرانی نہیں ہوتی کبھی بھی. قرآن کریم امامت کرتا رہے گا ہماری ذہن انسانی کی, لیکن اصول ہم قرآنی لیں گے. اور دین نے اس گوشے میں نے عرض کیا تھا فلیکسیبلٹی رکھی اور رائے کے لینے میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اصول جو دے رہا ہے قرآن کریم وہ وہی دے رہا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. مغالطہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہماری موجودہ سیاست ہے جس میں بڑی غلطیاں بھی ہیں, ہم محض اس پر گفتگو نہیں کر رہے, ہم دین کے اصولوں کو گفتگو میں لا کر پھر بات کر رہے ہیں. یہ اگر ہمارے ویورز کو کلیئر رہے تو ہماری بات امید ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکے گی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. انیک صاحب حمیدہ بات کر رہی ہوں. جی سر, سب سے پہلے تو تمام علماء کرام کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اپنے قیمتی وقت اتنا وقت نکال کر ہمارے رہنمائی کے لیے آتے ہیں. جی بالکل, آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انیک بھائی میرا سوال اتنا ہے کہ بے شک آپ کا موضوع بہت اچھا ہے آج کا, کہ ہماری یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ووٹر کی کہ اپنی رائے دینی ووٹ کے اس طریقے ووٹ ڈال کر. لیکن سر کیا جو شرعی طریقہ ہے اور اس حساب سے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آج کے دور میں کیا وہ چیزیں باقی رہی ہیں جو کہ میں مختصراً ایک یہ بات سامنے لاؤں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو لوگوں نے, ایک عام شخص نے پوچھا کہ ہمارے جب کرتے اس کپڑے میں پورے نہیں ہوئے تو آپ کا تو قد ماشاءاللہ سے اتنا لمبا ہے, آپ کا کس طرح سے ہوا؟ تو جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کا جواب دیا کہ ان کے بیٹے کا کپڑا ان کے کرتے میں شامل کیا گیا. تو سر کیا اگر شرعی حیثیت ہے اس چیز کی؟ بے شک ہے, لیکن سر کیا آج کے دور میں ہم جیسے لوگ ووٹرز جو ہیں تو کیا آج کے دور میں ہم حکمران سے ان سے کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ یہ پرابلمز جتنی چل رہی ہیں ان پر کہ جان لوگوں کی جانی جا رہی ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضرت عمر سے سوال کیا جا سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آج کا حکمران اس سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک پورا نظام موجود ہے یہاں پر. اور دیکھیے کورٹ میں جاتی ہے بات, اور جو بڑے بڑے ہمارے حکمران اور بڑے بڑے عہدیدار جو تھے ہماری پچھلی گورنمنٹ میں, ان کو سزائیں ہوئیں. ایک نظام موجود ہے. لیکن شیخ صاحب کی جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. دین اصولوں سے بحث کرتا ہے. اب نظام کیا بنے گا, فنڈامنٹلز قرآن دے رہا ہے, نظام جو بنے گا وہ مجھ پہ اور آپ پر ہے. ہم وہ نظام بنائیں گے اپنے عہد کے مطابق. یعنی دوسرے الفاظ میں دین کوئی مستقل نظام نہیں دیتا, بلکہ وہ آدمی پروڈیوس کرتا ہے جو اپنے عہد کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں
نظام بناتا ہے. کیا ہم نے نظام بنایا؟ ڈیموکریسی ون مین ون ووٹ. ڈیموکریسی کا مطلب کیا یہی ہے؟ اکنامک ڈیموکریسی, سوشل ڈیموکریسی. کیا توجہ ہے ہماری؟ پورا ایک نظام ہوتا ہے, اصول قرآن کریم دے رہا ہے. سوالات لے لیں کچھ پہلے. ہم پہلے سوالات کے جوابات تو ملے نہیں. اچھا, لیکن کچھ سوالات مزید, بہت دیر سے لوگ ہولڈ کیے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں وہ لے لوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں مظاہر بول رہا ہوں کراچی سے. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. سر کیا سوال؟ بھائی میرا سوال یہ تھا کہ ہماری غریب عوام تو بیچاری بولی والی آرام سے ووٹ دے دیتی ہے, اور جو بھی کلیکٹ ہوتا ہے وہ ایک حلف اٹھاتا ہے کہ میں عوام کے لیے مخلص ہو کر اس کے حقوق پورے کروں گا. آیا کہ وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے؟ آج تک نہیں کوئی اترا, کوئی نہیں اتر رہا. ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک حدیث کو جب بیچ میں لا کر وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ اس چیز کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں عوام کی ہمدردی کروں گا, عوام کا مسائل حل کروں گا, ان کو کھانے کو روٹی دوں گا, ان کو روزگار دوں گا. لیکن آج تک کوئی سیاستدان, کوئی بھی لیڈر ہمارا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس چیز کا حل کس طرح سے نکالیں گے ہم؟ اس کا حل اس طرح نکالیں گے کہ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں نا ہمارے یہ لیڈر, تو ہم اپنے ووٹ کے استعمال کو, جو کہ ایک گواہی ہے, یعنی شہادت ہے, امانت ہے, وکالت ہے, شفاعت ہے, تو اس کا استعمال کریں یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے نیک لوگ منتخب کیے, اچھے لوگ منتخب کیے, تو وہ جتنے کام کریں گے اس نیکی میں ہم شریک ہوں گے, اور اگر اس نے برے کام کیے منتخب ہونے کے بعد تو اس کے منتخب کرنے میں کیونکہ ہمارا ہاتھ تھا تو اس برائی کا وبال بھی ہم پر آئے گا. اور یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے. جی, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور. ضرورت ہے گواہی دینے کی, ضرورت ہے گواہی دینے کی, لیکن گواہی دینے کی ضرورت ہونے کے باوجود ایک شخص نے گواہی چھپائی, یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی. ایک ضرورت ہے, سامنے ہے, ایک اہل ہے, ایک نا اہل ہے. ایک کا معیار دینی ہے اور ایک سے آپ کا رشتہ قرابت کا ہے یا زبان کا ہے. زبان کو آپ نے ترجیح دی, تعلق کو ترجیح دی, قرابت کو ترجیح دی, حق اور اہلیت کو ترجیح نہیں دی. حق اور ترجیح نہیں دی, یہ ترجیح نہ دینا یہ ہے جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی کا وبال پھر ہمیں 5 سالہ دور کی یعنی ظلم کی صورت میں پھر اس کا جب ظہور ہوتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, اور اس میں پھر ہمارا ہاتھ بھی ہوتا ہے, اور اس کا گناہ, ہم اس گناہ میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایک بات اور, اسی طرح دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست مکر اور فریب اور گند کا نام ہے, وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے, جبکہ اس وقت گواہی دینے کی ضرورت ہے. ضرورت کے موقع پر گواہی نہ دینا یہ بھی کتمان شہادت ہے, شہادت کو چھپانا ہے. فرمایا اس کا گناہ ایسا ہی ہوگا جیسے عدالت میں کوئی کھڑا ہو کے جھوٹی گواہی دیتا ہے. تو گواہی, یہ ووٹ نہ دینا, یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ بات فقہی مقالات میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کر رہے کہ اس زمانے میں ووٹ نہ دینا یہ گناہ ہے. اس زمانے میں ووٹ نہ دینا گناہ ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے, ساتھ یہ بھی دیکھیں, اصل یہ ہے کہ نیک لوگ امیدوار بن کے کھڑے ہوں, لیکن اگر کھڑا نہ ہو تو احون البلیتین فقہ کا ایک حکم ہے. اگر آپ پورا گند ختم نہیں کر سکتے تو گند کسی حد تک تو ختم کر دیں, پوری نجاست ختم نہیں کر سکتے تو تقلیل نجاست, اس کا بھی حکم ہے. تو احون البلیتین کا مطلب 2 برے کھڑے ہیں, اس میں ایک بہت برا ہے, ایک کم برا ہے, تو کم برے کو منتخب کریں گے تو کم سے کم 100% برائی آنے کے بجائے برائی کم سے کم تو ہو جائے گی. بہت اہم بات, برائی کم تو ہوگی, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں اور وہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آ جائیں جو صاحب کردار نہ ہوں یا ان کا ویژن ٹھیک نہ ہو, اور وہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق ایسے لوگوں کو منتخب کر لیں کہ جو بد کردار ہوں, اور ان کے عمل سے ان کے اعمال کا وبال پوری قوم پر پڑے. یہ بہت اہم بات جو آپ نے فرمائی. اور ووٹ نہ دینا غیر شرعی عمل ہے, ووٹ دینا شرعی عمل ہے. فرما رہے مفتی صاحب, خواتین و حضرات, 11 مئی قریب ہے,
اس مملکت خداداد کی بنیادیں مضبوط اسی وقت ہو سکتی ہیں جب جمہوری عمل کا تسلسل ہو. انتخاب پھر انتخاب پھر انتخاب پھر انتخاب، 4 انتخابات اس ملک میں کرا دیے جائیں، 80% سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ہاں ذرا تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس قوم کو میٹرک کرا دیجیے، ڈاکٹریٹ کی بات ابھی ہم نہیں کرتے، آگے بڑھے گی بات. اس قوم کو میٹرک کرا دیجیے، جس کا جتنا کام ہے. اگر 2 بچوں کو میں کرا سکتا ہوں تو میں کرا دوں. آپ اہل ثروت ہیں، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ 50 بچوں کو کرائیں، 100 بچوں کو کرائیں. تعلیم سے آشنا کریں، اس مملکت کے مسائل ختم ہو جائیں گے. جو مایوسی ہمارے قدموں سے لپٹ گئی ہے وہ مایوسی، اس کی بیڑیاں کٹ جائیں گی. اور یہ قوم، یہ مملکت جس میں مسلمان رہتے بستے ہیں 97% سے زیادہ، جن کے تعلق سے اقبال فرماتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بہت آگے جائیں گے، بہت آگے جائیں گے. مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. قرآن بھی فرماتا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک پرچی ایک نکال کر آپ شیرا صاحب کو دے دیجیے گا. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری کل بھی اسی موضوع پر، اور گزارش کروں گا میں ان دونوں مہمانوں سے کہ آپ دونوں کل پھر تشریف لائیں. خواتین حضرات، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تمام معاملات ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے. شیخ صاحب انشاءاللہ کل کچھ اور گزارشات پیش کریں گے. اور جو آپ نے تعلیم اور میٹرک کی بات کی تو یقیناً آپ ہی کا جملہ کہ یہ اقرا ضرور ہو مگر بسم ربک الذی خلق کے ساتھ. جی بالکل. علم وہ علم ہی نہیں جس میں توحید شامل ہو، توحید کے زیر اثر ہوگا. ارشاد. شاہد شبیر صاحب ہیں راولپنڈی سے، ان کو مبارک ہو. شاہد شبیر صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں صحیح جواب بتانے کے سلے میں کوئز کا کتابوں کا تحفہ جو مشتمل ہے دینی کتب پر وہ پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام یہ ختم کر رہے ہیں، لیکن آج کی بات قول ہے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا، نہج البلاغہ سے لیا گیا قول. کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل نہ دے. کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل نہ دے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.